کیا نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا یعنی ارسال الیدین کرنا، جیسے ہم ربنا لک الحمد کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس حالت میں قیام کرنا نماز کا ثابت ہے؟ تو بھائیو اب یہ سوال جو ہے وضع الیدین یعنی ہاتھوں کو باندھنا اور ارسال الیدین یعنی ہاتھوں کو چھوڑ دینا، تو یہ بھائیو دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں. اور جب سنت کی ہم بات کرتے ہیں تو سنت میں حدیث موقوف بھی شامل ہوتی ہے اور حدیث مرفوع بھی، یعنی صحابہ کا عمل بھی شامل ہوتا ہے بشرطے کہ باقی صحابہ ان کو غلط نہ کہتے ہیں. اگر باقی کہیں گے پھر ہم اتفاق دیکھیں گے، جیسے کہ معوذتین کے معاملے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باقی لوگوں کا اختلاف تھا، اور ان کا رجوع بھی ظاہر شامل ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ ان سے تواتر سے جو قرات آئی ہے امام حفص کی اس میں معوذتین موجود ہے. تو صحابہ کا اجماع حجت ہے، یا کسی انڈیویجول صحابی کی بات بھی حجت ہو سکتی ہے اگر باقی لوگ مخالفت نہ کریں. مخالفت آ جائے پھر ہم دیکھیں گے جمہور کی رائے کیا ہے. تو ارسال الیدین یعنی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی حدیثیں ملتی ہیں لیکن کوئی اصول محدثین پر ثابت نہیں ہے. ایک حدیث ہے سنن طبرانی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی ہاتھ باندھ کر، لیکن اس میں خصیب الجحدر راوی جو ہے، خصیب بن جحدر، یہ راوی جو ہے یہ کذاب راوی ہے، اس لیے اصول محدثین پر یہ روایت صحیح نہیں ہے. لیکن امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے نواسے اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے بیٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گٹھی دی تھی. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ کے بھانجے، اسما بنت ابی بکر کے بیٹے، خود بھی صحابی، صحابی کے بیٹے، صحابی کے نواسے، اور عام صحابی نہیں، حضرت ابو بکر مولا ابو بکر علیہ السلام خلیفۃ الرسول ان کے نواسے ہیں. اور بیٹے ہیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. یہ کوئی عام آدمی ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اور آپ کو حیرانگی ہوگی عبداللہ ابن زبیر وہ صحابی ہیں کہ جو ہم سب سے زیادہ، میں نے رفع الیدین والے لیکچر میں مسئلہ نمبر 70B میں بھی ان کی حدیث پیش کی تھی کہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ جو تابعی تھے، ان کو کسی نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا. سنن کبری البیہقی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں عطا بن ابی رباح، اور امام حنیفہ سے تاریخ بغداد میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل شخص روئے زمین پر نہیں دیکھا. عطا بن ابی رباح، ان کو کسی نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، سنن کبری البیہقی میں موجود ہے. مسئلہ نمبر 70B میرا سن لیں، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور پوچھا بتائیے کہ آپ یہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو عطا بن ابی رباح نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے اپنے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا تھا کہ وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، تو میں نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اس لیے میں رفع الیدین کرتا ہوں. اس حدیث سے اہل السنہ یہ پلی لیتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح کے زمانے تک یہ چیز اسٹیبلش تھی کہ یہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے. اگر منسوخ ہوتا تو وہ چھوڑ دیتے. عطا بن ابی رباح نے کس سے سیکھی نماز؟ عبداللہ ابن زبیر سے. عبداللہ ابن زبیر نے کس سے سیکھی؟ ابو بکر الصدیق سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہاں سے رفع الیدین نکالتے ہیں، لیکن جب ہم عبداللہ ابن زبیر کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے وہ نماز پڑھتے تھے، پھر ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے. المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3950 نمبر حدیث ہے، جو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اپنے توضیح الاحکام میں لکھا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو انہوں نے بھی لکھا یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ارسال الیدین کرتے تھے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے. اب عبداللہ ابن زبیر نے کیا خود نماز ایجاد کی ہے؟ صحابی تھے.
کس سے سیکھی؟ ابو بکر صدیق سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہٰذا یہ انڈائریکٹلی چین ثابت ہوتی ہے ارسال یدین والی۔ اچھا، اب اس میں ایشو یہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے، تواڈے منڈے نو پتا ہے، تواڈے مولویوں نو تنخواہ داراں نو پتا ہے کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے کہ چھوڑنا۔ عبداللہ ابن زبیر نو نہیں پتا، جنہیں ابو بکر صدیق تو انہوں نے نماز سیکھی ہے علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کی پھکی بھی سن لیں، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کی حالت میں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھیں، یا یہ الفاظ ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے، یہ الفاظ ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کو پتا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے، اب ان سے تو سنت ڈھکی چھپی کوئی نہیں تھی۔ جو میرا موقف ہے کہ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑ کر بھی، یہ سنت بڑا سٹرانگ ہے، یہ بہت موقف سٹرانگ ہے، ورنہ دوسرا موقف بڑا خطرناک ہے۔ میرے پاس شیخ زبیر صاحب کے کچھ جو ہے وہ شاگرد اور معتقد لوگ آئے، انہوں نے میرے ساتھ اس معاملے پہ بحث کی۔ میں نے کہا جی ایک ایسا صحابی جسے یہ پتا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے اور وہ پھر بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ ایک رزلٹ تو یہ نکلے گا کہ ہاتھ باندھنا منسوخ ہو چکا ہے، تبھی تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں نا۔ اس کو آپ یہ تو نہیں کہیں گے ان تک حدیث نہیں پہنچی، وہ تو خود روایت کر رہے ہیں، اور صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، شیخ زبیر صاحب نے اس پہ صحت کا حکم لگایا ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو سیدھا سیدھا رزلٹ نکلتا ہے، یا دوسرا پھر ساڑھے والا مان لو کہ وہ بھی سنت ہے، اے بھی سنت۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے، اور پھر وہ خود ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کے دو ہی معنی ہوں گے، یا تو یہ ہاتھ چھوڑنا جو ہے یہ ہے بعد والی سنت اور ہاتھ باندھنے والی سنت منسوخ ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے سنت ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا باب ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد باب ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، کلیئر کٹ۔ تو یہ بات بھائیو حق ہے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، اور میرا خیال اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ بنو امیہ کے مخالف تھے، اور بنو امیہ جو ہیں وہ جان بوجھ کر ایک ہی سنت کو جاری کرتے تھے، دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنے والی، دوسری سنت کو وہ چھوڑتے تھے، تو وہ جان بوجھ کر ایسا عمل کرتے تھے تاکہ یہ سنت بھی مردہ نہ ہو، جیسا کہ سیدہ ام حبیبہ کے بارے میں آتا ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور ہماری ماں اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی بہن رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ ان کے جب والد فوت ہوئے، بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، 3 دن جب گزر گئے تو انہوں نے اپنے جسم پہ لا کے رنگدار خوشبو ملی، تو لوگوں نے کہا تہاڈا پیو مر گیا تسی خوشبو مل، انہوں نے کہا میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت کے اوپر سوگ کرے 3 دن سے زیادہ، سوائے اپنے خاوند کے 4 مہینہ 10 دن۔ میرا باپ فوت ہوا ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوگا، اور میں نے یہ خوشبو ملی ہے تہاڈا قبلہ درست کرنے واسطے۔ حالانکہ وہ نہ بھی کرتی، لیکن انہوں نے اعلانیہ یہ کام کیا، جان بوجھ کے ایسا کام کیا جس سے کسی کا قبلہ درست ہو، اور عبداللہ ابن زبیر بھی جان بوجھ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ اچھا، اب جب یہ باتیں لوگ کرتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں؟ میں جی پڑھتا ہوں جناب، اہل حدیث کی مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں، پھر ہوں ہمیں تو ڈر کوئی نہیں ہے، اسی تو پائی 302 چلتی پھرتی، آ جاؤ۔ یہاں بھی کچھ مولوی میرے خلاف ہوئے، میں نے کہا اپنے مولوی صاحب کا فتویٰ پڑھو، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب 66 سال تک رہے، ان کا فتویٰ ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے۔ اچھا، بلکہ امام مالک کی جو ماننے والے ہیں نا، مالکی، ان کے نزدیک تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا منسوخ ہے، اور وہ حوالہ المدونۃ الکبریٰ سے لے کر آتے ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ کتاب ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ بہر المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک کا یہی فتویٰ ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو، صحابہ کی اولاد کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ اب مالکی کہتے ہیں ان کی کتاب ہے، اس کو فالو کرتے ہیں، اس لیے مالکی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ سوڈان پورا ہی تقریباً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، فلسطین والے بھی، اور ادھر یہ سارے یہاں اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اہل سنت اہل تشیع کا ایشو نہیں ہے۔ البتہ الموطا امام مالک جو ہے کتاب، اس میں ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا بھی سنت ہے اور ارسال الیدین کرنا بھی سنت ہے، یہ دونوں طریقے سنت ہیں۔ ہم الحمدللہ دونوں طریقوں پر عمل کرتے ہیں، اور یہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ کے اوپر رکھیں گے اس طریقے سے، ناف کے نیچے نہیں رکھا جائے گا، نہ یہ ادھر رکھا جائے گا، یہ ادھر رکھا جائے گا جو طریقہ ہے، اور ارسال الیدین کرنے والا۔ اب اس حوالے سے حق گوئی میں نے جو ہے الحمدللہ کر دی ہے، اور اس میں ایک اور بھی معاملہ سن لیں، بہت خطرناک چیز ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ سیدنا ابو حمید سعدی کی جو حدیث ہے 10 صحابہ والی، وہ ڈیسائسو حدیث ہے ویسے، اور میں وہ اہل تشیع کی وہ کتاب نماز پیمبر نہ پڑھتا امین الحسینی صاحب کی، تو میں نے تو حدیث کئی بار پڑھی تھی، میں تو ساروں کی کتابیں پڑھتا ہوں۔ اگر ہماری کتاب سے کوئی حوالہ دے رہا ہے تو میں نہیں کہوں گا تسی پائیے حوالہ کی تو دیتا ہے،
بھائی ابو داؤد میری کتاب ہے, مجھے حوالہ دیا جائے گا تو میں مانوں گا. بخاری مسلم میری کتابیں ہیں, میں رفع الیدین کی حدیثیں بھی مانوں گا, اور بنو امیہ کی بدمعاش حکومت کے خلاف والی حدیثیں بھی مانوں گا. مجھے تو کوئی تکلیف نہیں, میں کوئی منکرین حدیث تو نہیں ہونا. باقی تو سارے منکرین حدیث ہیں, تقریباً سارے مکاتب فکر کے لوگ, اکثر یہ جو ہے منکرین حدیث ہو چکی ہے, اپنے مطلب کی حدیثیں مانتے ہیں. اور دکھ سب سے زیادہ مجھے غصہ آتا ہے اہل حدیث کے اوپر, کیونکہ بریلوی دیوبندیوں نے تو پہلے ڈکلیئر کر دیا ہم تو اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے. اہل حدیث نام بھی حدیث کا لیں, پھر بھی اپنے بابوں کے پیچھے چلیں, انہوں تو میں نہیں چھٹتا. اور گستاخانہ عبارتوں میں مجھے سب سے زیادہ غصہ بریلوی دیوبندیوں پہ آتا ہے, اہل حدیث پہ کام آتا ہے. میں کہتا ہوں خصوصاً بریلویوں کے اوپر کہ آپ کو تو کہا گیا سارے گستاخ رسول ہیں, اور تواڈے جو بابیاں نے میں گستاخیاں کٹیاں نے, ہن مامیوں دا دفاع کردے ہو تسی. اشرف علی رسول اللہ تانوں غلط نظر آندا سی, ہن چشتی رسول اللہ دا دفاع کردے ہو. تو ہر معاملے میں مجھے پھر غصہ آتا ہے اس حوالے سے. شیعوں پہ بھی آتا ہے جب یہ صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یار تم ایک طرف کہتے ہو معاویہ کو مانتے نہیں ہیں, دوسری طرف وہی بدعت جو ان کے دور میں جو ہے ممبروں پر مولا علی علیہ السلام پہ لعنت شروع ہوئی, تم اسی کی پھر دفاع کرنے, اسی سلسلے کو آگے لے کے چل رہے ہو. تو تم تو شیعان معاویہ اور شیعان علی تو ہے ہی نہیں ہو. تو ساروں کے معاملہ ہے, یہ غصہ جو ہے کسی ایک کے اوپر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بعض میں کہتا ہے جس کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ساڑھے تو غصہ کھا رہا ہے. میں الحمدللہ حق بات کرتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پر علمی اختلاف کریں, گالی گلوچ نہ کریں. تو ابو حمید سعدی کی حدیث جو ابو داؤد میں 730 نمبر ہے, 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سال بعد, جو اہل حدیث بھی کہتے ہیں ہماری بنیادی دلیل ہے کہ 30 سال تک تو صحابہ کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ منسوخ بھی ہوئی ہے, یہ جھوٹا جو انہوں نے پراپوگنڈا حنفیوں نے کیا ہوا ہے. اس میں کیا الفاظ ہیں؟ ابو حمید سعدی 10 صحابہ کی موجودگی میں, اور 11 میں خود, سب کو کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کسی نے نہیں کہا کہ بھئی جناب سانو دسن دو. انہوں نے کہا ہاں جی ابو حمید سعدی جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں, آپ تو رسول اللہ کی صحبت میں اتنا عرصہ رہے بھی نہیں ہیں, آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہونے والے ہیں. شکر ہے وہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے تھے, یہ کہتے ہیں نا بعد میں منسوخ ہو گیا تھا, وہ بھی پٹھا گول ہو گیا. ابو حمید سعدی کو باقی صحابہ نے کہا آپ تو بالکل تھوڑا عرصہ ہی حضور کے ساتھ رہے ہیں, آپ نے تو صحابیت بڑی تھوڑے عرصے کے لیے اختیار کی ہے, آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو حمید آپ حدیث بیان کیجئے. سنن ابی داؤد کی طریق میں بیان کر رہا ہوں, ترمذی میں بھی ہے لیکن ابو داؤد والی 730 نمبر, مشکات میں بھی موجود ہے لیکن وہ ابو داؤد والا طریق نہیں ہے, وہ ہے طریق ہے ترمذی والا, ابن ماجہ اور ترمذی کا. میں ابو داؤد 730 نمبر, جس سے شیخ البانی, شیخ زبیر لزئی, سب محدثین اس کو صحیح کہتے ہیں. امام ترمذی نے خود کہا ہے اس حدیث کو حسن صحیح, خالی حسن نہیں, حسن صحیح. اچھا تو ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا ان صحابہ نے کہا آپ نماز کا طریقہ بیان کیا, ان کا سنو پھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. کندھوں سے مراد ہتھیلیاں کندھوں کے برابر, انگلیاں کانوں کی سیدھ میں. یہ کانوں تک بھی اس کو کہتے ہیں, کندھوں تک بھی اس کو کہتے ہیں. میں نے رفع الیدین والا لیکچر دیا, مسئلہ 70B میں بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا ارادہ کرتے, اچھا اب جب کوئی بندہ نماز کا ارادہ کرنے آئے گا تو وہ کیا ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہوگا؟ وہ تو نارمل حالت میں کھڑا ہوگا نا, ارسال الیدین کر کے. تو جب نماز کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, اس کے بعد ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی واپس. ہر ہڈی اپنی جگہ پہ کہاں پہ واپس آئے گی؟ جہاں سے سٹارٹ لیا تھا اس نے, یعنی ہاتھ چھوڑ دیے, ادھر سے ہی کھڑے کیے, ادھر ہی چھوڑ دیے, ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھتے, باقی چیزیں ساتھ پڑھتے. اس کے بعد جب رکوع کے لیے جھکنے لگتے, پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, پھر رکوع میں جاتے, پھر رکوع سے سر اٹھاتے, پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں رکوع میں جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے, سجدہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی سیدھ میں رکھتے اور سر کو اس کے درمیان رکھتے. تشہد میں بیٹھتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ دائیں جو ہے وہ زانوں پر, بائیں زانے پر رکھتے, اور پھر یہ انگلی کا اشارہ کرتے. یعنی وہ پورا نماز کا طریقہ ان کے ہاتھوں کی پوزیشن کے اوپر گھومتا ہے کہ سیدھے کھڑے ہوتے, پھر نماز شروع کرتے, پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی. اچھا اس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں. جب اینڈ پہ وہ کرتے ہیں, اینڈ پہ تورک بھی وہ بتاتے ہیں, اور تورک جب آخری رکعت ہوگی, چاہے 2 والی ہو یا 4 والی ہو, تورک ہوگا, آخری رکعت میں تورک ہوگا. تو انہوں نے 4 رکعتوں والا بتایا کہ تورک کرتے تو پھر اینڈ پہ سلام پھیرتے. تو 10 صحابہ نے کہا کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے 30 سال کے بعد, یعنی رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا. اچھا 10 کے 10 صحابہ نے, کسی نے نہیں کہا کہ حضرت تسی مین رکن ہی چھوڑتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھتے. وہ ہر جگہ بتا رہے ہیں. رکوع میں کہتے ہیں گھٹنوں پہ رکھتے, یہ بالکل بازو سیدھے ہو جاتے, کمر سیدھی ہو جاتی,
جو ہے تشہد میں رازانوں پر رکھتے, ایک ایک ہاتھ کا وہ اشارہ بتا رہے ہیں, اور سب سے بڑا اشارہ انہوں نے سکپ کر دیا. چلو انہوں نے سکپ کر دیا, باقی لوگ بھی تو کہتے, اور بھائی انہوں نے باندھا ہی نہیں تھا ہاتھ. یہ ہے اصل بات, ارسال الیدین ہی انہوں نے کیا تھا, کیونکہ اس میں کیا الفاظ ہیں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑنے کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو قد تک بلند کرتے, پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. اپنی جگہ پر کہاں آتی؟ جہاں سے سٹارٹ لیا ہے, تو نماز ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں یا ارسال الیدین سے سٹارٹ لیتے ہیں؟ ارسال الیدین سے. لہٰذا یہ مرفوع حدیث ہو گئی 11 صحابہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. چیلنج کریں اس حدیث کو, سنن ابی داؤد کی 730 نمبر. عبداللہ ابن زبیر کے اوپر فتوے لگانے والے ابو حمید سعدی کی حدیث جو لیے پھرتے تھے نا رفع الیدین کے اوپر, سب سے سٹرانگ حدیث وہ یہ ہے. لہذا ارسال الیدین بھی سنت ہے, وضع الیدین بھی سنت ہے, جس کو ہم اردو میں وضع الیدین کہیں گے, ہاتھوں کو باندھنا بھی. یہ دونوں طریقے سنت ہیں, اور تابعین کئی ہیں جو کہ کرتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے الحمدللہ اب ترجمہ اس کا آ چکا ہے, اس میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. لہذا یہ معاملہ بھی میں نے بالکل کلیئر کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.